بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ویب ٹیلی ویژن کے پروگرام منزل مراد کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد حاضر خدمت۔ پوری قوم اس اگست کے مہینے میں جشن آزادی کو سیلیبریٹ کر رہی ہے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور اس کا ویب ٹیلی ویژن اپنی تابندہ روایات کو سامنے رکھتے ہوئے شایان شان طریقے سے ان سیلیبریشنز کو منا رہا ہے۔ منزل مراد یعنی پاکستان، پاکستان کی آزادی کا سفر طویل بھی، مشکلیں بھی، اور پھر منزل کو پا لینے کی خوشی بھی، یہ سب کچھ ان سیلیبریشنز کا حصہ۔ ہمارے لیے یہ بہت خوشی اور طمانینت کی بات کہ ملک کے مایہ ناز مورخ پروفیسر ڈاکٹر محبوب حسین، جو اس وقت پاکستان کی سب سے پرانی یونیورسٹی اور سب سے پرانا ہسٹری ڈپارٹمنٹ، یونیورسٹی آف دی پنجاب ہسٹری ڈپارٹمنٹ کے صدر شعبہ ہیں، آج ہماری دعوت پر اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر محبوب حسین خود ایک جد و جہد کی زندہ مثال، پنجاب یونیورسٹی کے ہسٹری ڈپارٹمنٹ سے ہی ڈاکٹر صاحب نے ماسٹرز، ایم فل اور پھر پنجاب یونیورسٹی سے ہی انہوں نے پی ایچ ڈی کی، اور پھر پوسٹ ڈاک کے لیے یہ انگلستان تشریف لے گئے، اور ان کا جو اہم کام ہے، جو ان کی پی ایچ ڈی ہے، وہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کو انہوں نے اجاگر کیا ہے۔ میں آج کے اس پروگرام میں ڈاکٹر صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو تحریک پاکستان ہے، جس کی منزل پاکستان کی آزادی تھی، یہ کب شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، اور کیا وجہ بنی؟ ڈاکٹر صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب، اور مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آج علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اس ویب چینل پر میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیں، منزل مراد، اور یقیناً وہ منزل ہماری پاکستان تھا، لیکن اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے جو ہم نے اسٹرگل کی، ظاہر ہے کہ اس اسٹرگل کی اپنی ایک تاریخ ہے، اپنی ایک اس کی کہانی ہے۔ اس کو ہم دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ پہلا مرحلہ وہ ہے جب 1857 کی وار آف انڈیپینڈنٹ ایک طرح سے ناکام ہوئی۔ ہم اس کو ناکام اس سینس میں نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوا۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے میں اس کے امپیکٹ پر تھوڑا سا ذکر کر دوں کہ انگریز یہ کہتے تھے کہ 1857 کی جنگ آزادی نے ہمیں اتنا نقصان نہیں دیا جتنی کہ اس کی یاد نے ہمیں نقصان پہنچایا، کیونکہ یہاں کے جو نیٹوز تھے وہ اس کو یاد کر کے انگریز کے خلاف چلتے رہے۔ تو 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر 1906 تک کا ایک مرحلہ ہے جب مسلم لیگ بنی، اور 1906 سے لے کر پھر 1940 تک کا دوسرا مرحلہ ہے جب ایک کانسٹیٹیوشنل سٹرگل چلتی رہی، اور پھر 1940 سے لے کر 1947 تک کے آخری 7 سال ہیں جب ہماری یہ جد و جہد آزادی کی جو سٹرگل تھی یہ فائنل فیز میں داخل ہوئی۔ تو اگر ہم پہلے مرحلے میں دیکھیں تو ہم اس جنگ میں ظاہر ہے کہ کامیاب نہیں ہو سکے، ان اے سینس کہ ہم انگریزوں کو یہاں سے نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ جب ناکام ہوئے تو پھر جو ہماری سٹرگل تھی اس نے ایک نیا رخ اختیار کیا،
اور ہم نے بیٹھ کر, ہم سے مراد یہ کہ ہمارے جو ذمہ تھے, ہمارے جو ذمہ داران تھے اس وقت, جو ہمارے لیڈرز تھے, انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی صفوں کو اثر نو ترتیب دینا ہوگا. تو اس میں پھر ایک بڑا نام ہمیں سر سید احمد خان کا ملتا ہے. سر سید احمد خان نے جو تحریک شروع کی اس کے 3 نقطے تھے. پہلا نقطہ یہ تھا کہ الوفنس فرام پالیٹکس, کہ فوری طور پر ہمیں سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لینی چاہیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاست ایک ایسا شعبہ ہے جس میں اگر آپ اپنے جائز حقوق بھی بعض اوقات ڈیمانڈ کرتے وقت کوئی پروٹیسٹ کرتے ہیں, کوئی تحریک چلاتے ہیں, تو آپ پر پھر بغاوت کا یا باغی ہونے کا الزام لگ سکتا ہے. تو آپ نے کہا کہ فی الحال آپ اپنے آپ کو سیاست سے کنارہ کر لیں. دوسرا ان کی تحریک کا نقطہ یہ تھا کہ ڈیووشن ٹو ایجوکیشن, کہ آپ اپنے آپ کو تعلیم کی طرف فوکس کریں, کیونکہ جو اس وقت کے نارمز تھے وہ یہ تھے کہ اگر آپ نے کچھ اچیو کرنا ہے تو پھر آپ ایجوکیشنل اسٹرگل کی طرف آئیں. اور تیسرا ان کی تحریک کا نقطہ یہ تھا کہ آپ لائلٹی ٹو برٹش کی طرف آئیں, کہ یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے, اب یہ زمینی حقیقت ہے کہ آپ نے ایک ایسے گروپ کے ساتھ, ایک ایسی حکمران کے ساتھ یا ایسے طبقے کے ساتھ چلنا ہے کہ جو اب یہاں کا حاکم ہے. مسلمان حاکم سے محکوم بن گئے تھے, اور جو یہاں کے دوسرے مقامی لوگ تھے جس کے ہم ہندو کہہ سکتے ہیں, وہ ان کے لیے کوئی بڑی تبدیلی نہیں تھی, ان کے لیے حاکم کی تبدیلی صرف تھی, لیکن ہماری حیثیت تبدیل ہوئی تھی, ہم بطور مسلمان حاکم سے محکوم بنے تھے. تو اس صورت میں ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا کہ جب آپ نے اپنے آپ کو معاشی طور پر بھی, معاشرتی طور پر بھی, تعلیمی لحاظ سے بھی اور سیاسی طور پر بھی محفوظ رکھنا تھا, انٹیکٹ رکھنا تھا, اپنا وجود قائم رکھنا تھا. کیونکہ عام طور پر تاریخ کے طالب علم ہونے کے ناطے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ڈکلائن کی طرف ہم موو کرتے ہیں یا کوئی بھی سوسائٹی یا معاشرہ, تو پھر جو وہ زوال ہوتا ہے وہ ہمہ جہتی ہوتا ہے, اس میں آپ کی مورل ویلیوز کے اندر بھی زوال آتا ہے, اس میں آپ پولیٹیکلی بھی ڈاؤن فال کی طرف جاتے ہیں, ایجوکیشنل بھی. تو ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے سر سید احمد خان نے کہا کہ ہم ابھی اپنی اسٹریٹجی چینج کرتے ہیں. ان کی جو اسٹریٹجی تھی یہ 1906 تک چلتی رہی, اگرچہ ان کا انتقال 1898 میں ہوا, لیکن 1906 میں یعنی کہ 20ویں صدی کے آغاز میں یہاں کی صورتحال کچھ چینج ہوتی ہے, انفولڈ ہوتی ہے, نئی چیزیں سامنے آتی ہیں. یہاں پر ویسٹرن ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن اسٹیبلش ہونے جا رہے تھے, نئی ریفارمز آ رہی تھیں, اور پھر ایسا تھا کہ کانگریس بن چکی تھی 1885 میں, اور کانگریس کا جو ایٹیچیوڈ تھا ٹورڈز انڈین مسلمز وہ بڑا ہاسٹائل قسم کا تھا. تو جو مسلمان تھے, اگرچہ وہ سارے وہی لوگ تھے جو سر سید سے فیض یاب تھے اور یا ان کی تحریک سے کسی نہ کسی لحاظ سے وابستہ رہے تھے, انہوں نے یہ سوچا کہ اب ہمیں اپنے طور پر منظم ہونا چاہیے اور منظم پولیٹیکلی ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, میں یہاں پر یہ آپ نے بڑا خوبصورت اس کو آغاز سے 1906 تک لائے, لیکن یہاں میں ناظرین کے لیے اور اپنے سمجھنے کے لیے جاننا چاہوں گا کہ سر سید احمد خان نے جو ایک نباز کی حیثیت سے, ایک صاحب بصیرت ہونے کی حیثیت سے جو آپ نے 3 پوائنٹس بتائے وہ کیا, اور سب سے اہم کام یہ ہے کہ انگریز کو بھی یہ ریئلائز کرایا, وہ جو رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھ کے, کہ کیا سبب تھا کہ یہ لوگ آئے. میں چاہوں گا کہ آپ 1906 تک آنے سے پہلے یہ بھی تھوڑا سا گوش گزار کریں ناظرین کے, کہ جیسے آپ نے ہمہ جہت زوال کی بات کی, تو اس زوال سے نکلنے کے لیے سر سید کا جو رول ہے, وہ جو آج جس اردو میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں, جو اردو آج لکھی جاتی ہے, اس کی نیو, اس کی بنیاد تہذیب الاخلاق نے جس طرح سے رکھی. اور پھر دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ ایک خاص وقت تک, جب تک کہ مسلمان اپنے آپ کو, آپ نے جیسے بتایا, نئے حالات کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر لیتے, سیاسی جدوجہد کی طرف جایا ہی نہیں جا سکتا. تو میں چاہوں گا کہ اس سلسلے میں بھی آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے, جو یہ پرسپیکٹیو ہے, اور پھر جو مسلم لیگ بنتی ہے اور آگے کی ساری جو تحریک ہے, اس کی فرسٹ کیڈر, سیکنڈ کیڈر, ایون تھرڈ کیڈر کی ساری لیڈرشپ ہمیں علی گڑھ سے ملتی ہے. جی, میں عرض کروں کہ جو تحریک علی گڑھ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل موومنٹ تھی. یہ صرف تعلیمی یا سیاسی تحریک نہیں تھی, اس کے ایک ہمہ جہتی تحریک تھی, اور جس کا ذکر آپ نے اردو زبان کا کیا. دیکھیں, سر سید احمد خان نے سائنٹیفک سوسائٹی بنائی, جس کا ایک بنیادی آبجیکٹو یہ تھا کہ جو ویسٹرن نالج ہے یا جو ایسی کتابیں ہیں جو کسی اور زبان میں لکھی گئی ہیں, آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں تاکہ یہاں کا جو مقامی باشندہ ہے وہ اس کو سمجھ سکے. اور آغاز میں سر سید احمد خان جو تھے وہ کوئی تمام یہاں کے مقامی لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کے حق میں تھے. بے شمار ایگزامپلز ہیں, اپنے ان کا سکول تھا, اس میں تمام مقامی لوگوں کو, چاہے مسلمان تھے یا نان مسلم تھے, سب کو.
لیکن ایک ایسا واقعہ بنارس میں ہوا جو کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں کے 1867 سے ہندوؤں نے تحریک چلائی کہ اب اردو ظاہر ہے اس کو دیش نکالا. پھر بعد میں جو انگریز تھے انہوں نے بھی ریمزی میک ڈونلڈ نے اس نے یو پی سے باقاعدہ اردو کو دیش نکالا دیا کہ اس کو نکالا جائے. اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں جو زبان ہوتی ہے نا یہ کسی بھی قوم کا حافظہ ہوتی ہے اور زبان کے ذریعے ہی ہم اپنی فیوچر جنریشنز کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. اگر آپ زبان کو درمیان سے مائنس کر دیں, وہ ٹائم بھی نے کہا تھا نا کہ اگر آپ نے کسی قوم کو تباہ کرنا ہے تو ضروری نہیں کہ اس کے اوپر کوئی گولے یا بم برسائے جائیں, آپ اس کی زبان تبدیل کر دیں, وہ ود ان اے شارٹ اسپین آف ٹائم کلیپس کر جائے گی. تو انگریزوں کے پیچھے بھی یہی مقصد تھا کہ اگر مسلمانوں کو ان کی تاریخ سے دور کرنا ہے, ان کے ماضی سے ان کو ڈس آئسولیٹ کرنا ہے, ڈس انٹیگریٹ کرنا ہے یا سیپریٹ کرنا ہے, تو آپ ان کی زبان چینج کر دیں. تو اس لیے اردو, تو سر سید احمد خان کا یہ رول بنتا ہے کہ انہوں نے اردو تحفظ اور اردو کی پروموشن اور اردو کی ترقی کے لیے بھی اپنا ایک رول پلے کیا. بعد میں بابا اردو مل گئے اور بہت سارے ان کے ساتھی مل گئے جنہوں نے اس تحریک میں پھر ان کا ساتھ دیا. اور پھر جب ہم ٹو نیشن تھیوری کی بات کرتے ہیں یا قیام پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ اس کے عوامل کیا تھے, فیکٹرز کیا تھے, تو ان میں بہت بڑا فیکٹر یہ تھا کہ زبان. دیکھیں کسی بھی قوم, ہم جب کسی کو نیشنلزم کی بات کرتے ہیں, قومیت کی بات کرتے ہیں یا قوم کی بات کرتے ہیں, تو جہاں مذہب ایک فیکٹر ہے, جہاں جغرافیہ ایک فیکٹر ہے, وہاں زبان ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. یقیناً. تو اردو زبان ایک ایسی زبان تھی جو ہماری رابطے کی زبان تھی. پورے ہندوستان میں اردو بولی جاتی تھی, سمجھی جاتی تھی, اور قیام پاکستان کے مراحل طے کرنے میں اردو نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا ہے. یقیناً. ڈاکٹر صاحب ہم اب آتے ہیں 1906, جیسے آپ نے پہلے مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے کی بات کی, تو تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ اختصار کے ساتھ مسلم لیگ کا بننا اور اس سے پہلے شملہ وفد اور جو اس وقت یعنی کانسٹیٹیوشنل ریفارمز آنا شروع ہوئیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا, ان کو لے کر اب ہم 1940 کی طرف آگے بڑھنے کی صحیح کرتے ہیں. دیکھیں جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ آغاز میں تو مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ آپ سیاسی سرگرمیوں سے باز رہیں, لیکن 20ویں صدی کے آغاز میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے کہ جن کی بنا پر پھر مسلمانوں نے سوچا کہ جب تک ہم یونائٹ نہیں ہوں گے, پولیٹیکلی آرگنائز نہیں ہوں گے, ایک پلیٹ فارم ہمارے پاس نہیں ہوگا, کوئی تنظیم سازی نہیں ہوگی, کوئی ایسوسیشن نہیں ہوگی, تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. وہ واقعات کیا تھے؟ مثلاً انہوں نے بنگال کو تقسیم کیا تھا, خالصتاً وہ ایک انتظامی مسئلہ تھا. بنگال ایک بہت بڑا علاقہ تھا, جب ان کو اسے تقسیم کیا تو اس کی تقسیم پر جو ری ایکشن آیا, اور خاص طور پر جو کانگریس کی طرف سے ری ایکشن آیا, کانگریس کہتی تو اپنے آپ کو آل انڈین نیشنل کانگریس تھی کہ وہ تمام ہندوستانیوں کی نمائندہ جماعت ہے, لیکن جب اس نے دیکھا کہ جو مشرقی بنگال کے لوگ تھے اس میں ان کو فائدہ ہوا تقسیم سے, تو انہوں نے کہا کہ اس کو انڈو کیا جائے, اس کو نل اینڈ وائڈ کیا جائے, اس کو کینسل کیا جائے. انگریزوں پر پریشر ڈالا. تو یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس پر پھر مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ ہمیں آرگنائز ہونے کی ضرورت ہے. پھر ظاہر ہے کہ برطانیہ میں حکومت تبدیل ہوئی اور نئے جو حکومت تھی پارٹی اقتدار میں آئی, انہوں نے کہا جی ہم انڈین سب کانٹیننٹ میں ایک پولیٹیکل ریفارمز کا ایجنڈا لے کر آ رہے ہیں. جب یہ بات سنی گئی, اعلان سنے گئے, تو مسلمانوں نے کہا کہ اس ریفارمز ایجنڈے میں ہمیں اپنا حصہ لینے کے لیے اپنے آپ کو منظم کرنا چاہیے. تو پھر ہندوستان کے مسلمان اکٹھے ہوئے, انہوں نے کہا جی ہمیں وائسرائے سے جا کر ملنا چاہیے, جو ہماری بیسک ڈیمانڈز ہیں پہلے تو ہمیں وہ ان کو بتانی چاہیے. اس میں ظاہر ایک بڑی ڈیمانڈ جو تھی وہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کی تھی کہ جو ایجنڈا آپ لے کر آ رہے ہیں اس میں الیکشن ہوں گے, جب الیکشن ہوں گے تو ہم اپنے نمائندے خود منتخب کریں. کیونکہ ماضی ان کو یہ بتا رہا تھا کہ ان کے لیے پاسبل نہیں تھا اس وقت جو ویسٹرن ڈیموکریٹک سیٹ اپ یہاں چل رہا تھا کہ وہ اقتدار میں یا پاور میں یا کامیاب نہیں ہو سکتے تھے. تو انہوں نے کہا جی آپ نے اگر یہ انتخابی اصلاحات کرنی ہے تو پھر ہمیں آپ اپنے نمائندے خود منتخب, باقی بھی چیزیں تھیں. تو جب وائسرائے کی طرف سے انہوں نے رسپانس دیکھا تو انہوں نے کہا جی کہ اس کو منوانے کے لیے بھی یا برٹش گورنمنٹ پر پریشر ڈالنے کے لیے بھی ہمیں تو ادھر ہی فیصلہ کیا گیا کہ ہم واپس جا کر جو آل انڈیا نیشنل جو محمدن ایجوکیشن کانفرنس کا سالانہ اجلاس ہونے جا رہا ہے ڈھاکہ میں, وہاں اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ طے کرتے ہیں کہ ہم نے کیسے اپنی پولیٹیکل پارٹی آرگنائز کرنی ہے. تو پھر یہ ڈھاکہ میں اکٹھے ہوئے دسمبر 1906 میں, اور وہاں پھر انہوں نے طے کیا کہ اب ہمیں ایک سیاسی جماعت بنا لینی چاہیے. تو یہ تو تھا یہاں تک کا. جی, مسلم لیگ جیسے ہم نے یہ آپ سے جانا کہ سر سید احمد خان نے بھی ابتداً جو پالیسی بنائی اس میں ظاہر ہے کہ انگریز کے ساتھ وفاداری بھی شامل تھی, اور ایڈجسٹ کرنے کے لیے انگریزی زبان کو سیکھنا, جدید علوم کو سیکھنا. پھر گریجولی سر سید بھی گویا انہیں جنوبی ایشیا میں ٹو نیشن تھیوری کا بانی بھی کہا جاتا ہے. آگے جب ہم بڑھتے ہیں
اور یہ دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ معارض وجود میں آتی ہے، تو ابتداً تو اس نے بھی یہی بہت یعنی دھیمے مزاج کے ساتھ شروع کیا، تو وہ کیا سفر ہے کہ جو اس دھیمے مزاج سے پھر وہ 1935 کا ایکٹ اور 37 کی وزارتوں تک ہم کیسے یہ سفر طے کرتے ہیں؟ دیکھیں آج اگر ہم بات کر رہے ہیں تو آج ہم 21ویں صدی میں بیٹھ کر 20ویں صدی کے آغاز کو انالائز کر رہے ہیں، تو ہم بطور تاریخ کے طالب علم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹائم اینڈ اسپیس کا کیا کانسیپٹ تھا، اس وقت کے حالات کیا تھے، کانٹیکسٹ کیا تھا۔ جب مسلم لیگ نے اپنا جو 3 نکاتی آبجیکٹیو اناؤنس کیا تو اس میں ایک بہت بڑا یہ تھا کہ حکومت سے تعاون کر کے آگے چلنا ہے۔ دیکھیں ایک طرف 1857 کی وہ جو ایک پریشر تھا، ایک ان کا لیبل تھا، اور اس کے اوپر وہ غداری اور ریبیل کے اور سارے فتوے شتوے تھے اس صورتحال، اور پھر دوسری طرف دیکھیں کہ جو پیرلر پولیٹیکل پارٹیز تھیں وہ کیا کر رہی تھیں۔ اس میں ظاہر ایک بہت بڑا نام کانگریس تھا، اور کانگریس خود ایک انگریز نے بنائی تھی، اور کانگریس جو تھی وہ ظاہر کہ اگر ایک لائلٹی شو کرتی تھی گورنمنٹ کے ساتھ تو مسلم لیگ کے لیے پاسبل نہیں تھا کہ ان حالات میں آپ ایک ایکسٹریم اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی بن کر اپنا سفر شروع کریں۔ تو انہوں نے آغاز میں کیا، اور پھر دونوں سیاسی جماعتیں آہستہ آہستہ ملیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ 1906 سے مسلم لیگ بنی، اور پھر 1916 میں ایک بریک تھرو ہوتا ہے کہ جب دونوں جماعتیں مل جاتی ہیں اور کہتی ہیں ہم نے مل کر اسٹرگل کرنی ہے، اور وہ لکھنؤ کے مقام پر بیٹھتی ہیں، ملتی ہیں، اور اس کے پیچھے بھی اس وقت جو مسلم لیگ کی قیادت تھی جس میں ایک بڑا نام قائد اعظم محمد علی جناح کا، جب انہوں نے 1913 میں مسلم لیگ جوائن کی تو انہوں نے اس شرط پر کی تھی کہ میں کانگریس نہیں چھوڑوں گا۔ وہ 1906 میں کانگریس کے ممبر بن چکے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ کانگریس جو ہے ایک نیشنل کانگریس اور مسلم لیگ ایک شاید ایک خاص جماعت کی یا طبقے کی یا کمیونٹی کی پارٹی ہے، لیکن ان کا دونوں جماعتوں کا ممبر ہو کر یا ان کا حصہ بن کر قریب لانا، اس کا فائدہ ہوا کہ دونوں جماعتیں، اور یہ دیکھیں پہلی مرتبہ تاریخ میں ہوا کہ وہی کانگریس جو مسلمانوں کو ایک سیپریٹ اینٹی کے طور پر ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی، ان کا جی یہ ہم آپ کو مانتے ہیں، آپ مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، آپ ایک علیحدہ اینٹی ہے، اسی لیے وہ ایگریمنٹ ہوا نا جی، ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کی نمائندہ تو یہ تو تھا ایک ایسا کہ جو دکھ قریب اپروچما ہوا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ قائد اعظم ہندو مسلم یونٹی کے ایمبیسڈر کہلائے اور مل کر اسٹرگل شروع کی، پھر ایجوکیشن اپنا پولیٹیکل ریفارمز آئیں 1919 میں، وہ ساری وہ ریفارمز ہیں جو 1916 میں یہ طے کر چکے تھے، اس کا بہت امپیکٹ ہوا وہ سارا وہ۔ پھر آپ دیکھیں کہ جس طرح یہاں کے مقامی لوگوں کو ان کے حقوق ملے، وہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ایگزامپل دیا کرتا ہوں کہ جب آپ پتنگ اڑاتے ہیں نا ہوا، تو وہ ہوا تیز ہوتی ہے تو آپ اس کی ڈور ڈھیلی چھوڑتے ہیں، اسٹریٹجی کے تحت۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب یہاں ڈیمانڈ کا پریشر بڑھا کہ آپ ہمیں اٹانومی دیں، آپ ہمیں سوورینٹی دیں، آپ ہمیں ریپرزنٹیشن دیں، تو 1909 کی ریفارمز، 1919 کی ریفارمز، پھر اس کے بعد جو کمیشن آئے، چاہے وہ سائمن کمیشن تھا، کرپس مشن تھا، کیبنٹ مشن تھا، اور پھر 1935 کے ایکٹ درمیان میں، اور پھر 1946 کا، یہ ساری وہ ہے کہ پریشر بڑھا، اور پریشر کس نے کہ مسلم لیگ نے ظاہر ہے کہ ڈیمانڈ بڑی پراپرلی کی، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کو اچیو بھی کیا انہوں نے۔ دوسرا جو ہے مرحلہ 1920 سے لے کر جب پھر قائد اعظم نکل گئے اس سے کانگریس سے، اور پھر مکمل طور پر وہ مسلم لیگ کا حصہ بن گئے، اور پھر 1935 تک آتے ہیں، اس درمیان میں ظاہر ہے کہ ایک مرحلہ وہ بھی آیا کہ جب یہ کمیشن آ رہے تھے، سائمن کمیشن آیا، اور اس کے اوپر انہوں نے یہاں کے مقامی لوگوں سے بات چیت شروع کی، اور اس کے نتیجے میں پھر انہوں نے کچھ فیصلہ سازی کا سوچا، تو جو نہرو تھا یا کانگریس کا کہہ لیں آپ، انہوں نے ایک رپورٹ پیش کی کہ اگر آپ نے کوئی ریفارمز دینی ہے تو اس رپورٹ کو سامنے رکھیں۔ اچھا، اب یہ رپورٹ اتنی خطرناک تھی کہ مولانا شوکت علی، مولانا محمد علی جوہر کے جو بھائی تھے، انہوں نے کہا جی کہ مجھے جوانی میں شکاری کتے پالنے کا شوق تھا، میں نے کبھی کسی کتے کو کسی خرگوش کے ساتھ اتنا وحشیانہ سلوک کرتے نہیں دیکھا جتنا کہ اس رپورٹ میں مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا، اتنا کروڈ۔ اب اس کا جواب خیر دیا قائد اعظم نے اپنے 14 پوائنٹس میں 1929 میں، لیکن آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے ایک میں جو بات کرنے جا رہا تھا کہ 1927 میں جو دہلی پرپوزلز آئیں، ان دہلی پرپوزلز میں قائد اعظم نے ایک بہت بڑا اعلان کیا، انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ چیزیں ہماری مان لیں، تجاویز دہلی، ٹھیک ہے، ہم سیپریٹ الیکٹوریٹ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ بہت بڑا ایک بارگیننگ چپ انہوں نے پیش کیا جس کو وہ نہیں یوٹیلائز کر سکے، اور اس کو اس وقت کی مسلم لیڈرشپ بھی نہیں سمجھ سکی۔
قائد اعظم کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہم سیپریٹ الیکٹوریٹ لے بھی رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ کہ ہم اسمبلی میں جا کر یہ چیزیں حاصل کریں گے. اگر وہ چیزیں ہمیں بغیر اس کے دے دیں تو ہمیں کیا ضرورت. اس پر مسلم لیگ 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہوگی, جناح لیگ بن گئی, شفیع لیگ بن گئی. لیکن فوری طور پر پھر وہ ظاہر ہے کہ جب نہرو رپورٹ آئی تو اس رپورٹ کے امپیکٹ نے بھی ان دونوں کو دوبارہ قریب کیا, اور پھر 14 پوائنٹس آئے. اور پھر آپ دیکھیں کہ 1930 میں اقبال نے بھی یہی بات کہہ دی. ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں, اور اقبال نے وہ جو بات کی الہ آباد میں وہ یہی تھی کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو جن علاقوں میں وہ اکثریت میں ہیں ان کو سیپریٹ کر دیا جائے. ڈاکٹر صاحب بہت دلچسپ گفتگو چل رہی ہے, لیکن اب وقت ہمارے پاس بہت مختصر. ایک مورخ کے ساتھ جب ہم بات کر رہے ہوں اور تاریخ جھروکے سے جب اس منظر کو دیکھ رہے ہوں جو تحریک پاکستان کا منظر ہے, اب میں چاہوں گا کہ وہ جو آخری 7 سال ہیں 40 سے 47 تک, وہ ولولہ, وہ جذبہ, وہ قائد اعظم کی لیڈرشپ میں پورا جو جنوبی ایشیا کے مسلمان ہیں ان کا یکجا ہونا اور 1940 کی قرارداد تک پہنچنا, یہ ہمارے پاس چند لمحات اور اس میں ہم چاہیں گے کہ آپ یہ سفر طے کریں. بالکل جی, یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جب اس طرح کی تاریخ کی بات ہو رہی ہو تو پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ خطیب شہر جوش خطابت میں دور تک نکل گیا. بات یہ ہے کہ 1940 لاہور, اور لاہور کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو تحریک لاہور سے اٹھتی ہے وہ پورے اپنے جغرافیائی خطے میں اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. تو 23 مارچ کو لاہور میں, اب آپ دیکھیں کہ قائد اعظم کی جو لیڈرشپ تھی ان کا اتنا خلوص اور اخلاص اور کمٹمنٹ تھی کہ وہ بات انگریزی میں کرتے تھے, خطبہ بھی ان کا انگریزی میں تھا. تو لوگ سمجھ نہیں سکتے تھے ظاہر ہے, لیکن وہ قاضی عیسیٰ نے کہا تھا بلوچستان کے جو مسلم لیگ لیڈر تھے کہ وی ڈونٹ نو وٹ ہی سیز بٹ اف ہی سیز گو ٹو رائٹ وی گو ٹو رائٹ, اف ہی سیز گو ٹو لیفٹ وی گو ٹو لیفٹ. اتنی کمٹمنٹ تھی. اور آپ دیکھیں کہ 1940 سے لے کر 1947 تک کی جو انڈین پالیٹکس کی گاڑی تھی اس کو قائد اعظم نے پھر ڈرائیو کیا. اس لیے کیا کہ اپنی پولیٹیکل انسائٹ اور پولیٹیکل وزڈم سے کانگریس استعفے دے کر باہر جا چکی تھی. انگریز افورڈ نہیں کر سکتا تھا کہ مسلمانوں کو, جو کہ ان کی برٹش آرمی میں ایک بڑی تعداد میں ہیں, ان کو ناراض کرے. وہ تو جنگ لڑ رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کو ناراض, اور کانگریس کا خیال تھا کہ شاید ہم استعفے دے کر پریشر ڈال کر انگریزوں سے مزید مراحت لے کر یہاں کے بلا شرکت غیرے بن جائیں گے. لیکن یہ قائد اعظم کی وزڈم تھی کہ انہوں نے نہ صرف انگریز کانگریس بلکہ قوم پرست مسلمانوں کی سازشوں کا بھی مقابلہ کیا, اور ایک اپنی لیڈرشپ کے ذریعے 7 سال کے مختصر عرصے میں ود ان اے شارٹ اسپین آف ٹائم ایک جو ہم شروع میں بات کی تھی منزل مراد, وہ منزل حاصل کر کے پاکستان حاصل کرتے ایک معجزہ. آخر میں ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے وہ چند ماخذ ہمیں بتا دیں جو آج کی نوجوان نسل جن سے استفادہ کر کے ہم اس مختصر سے وقت میں جائزہ نہیں لے سکتے, جی وہ چند ماخذ بتا دیں جن سے وہ منسلک ہو کر یہ ساری کہانی کو بڑے ڈیپتھ کے ساتھ پڑھ سکیں. جی بالکل. اس میں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کیوں بنایا ہم نے, اس سوال کا جواب دیا ہے سید حسن ریاض نے اپنی کتاب پاکستان ناگزیر تھا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. پھر دیکھیں اس کے اوپر چودھری محمد علی کی کتاب ہے ظہور پاکستان, خلیق الزمان کی کتاب ہے پاتھ وے ٹو پاکستان. اسی طرح قائد اعظم کی بایوگرافیز پڑھیں, ہیکٹر بلائتھو نے لکھا ہے, اسٹینلے والپرٹ نے لکھا ہے, ابھی ڈاکٹر سکندر حیات صاحب نے ان کی کرزمیٹک لیڈرشپ پر کام کیا ہے. یہ وہ ساری کتابیں ہیں جن کو پڑھ کر ہم اس ساری بیک گراؤنڈ کو دیکھ سکتے ہیں. اگر سر سید پر پڑھنا ہے تو الطاف حسین کی حالیہ کی جو کتاب ہے حیات جاوید, تو یہ بے شمار ماخذ ہیں. جسٹ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, ناظرین ہیں, دیکھ رہے ہیں, جسٹ کلک کریں اس کے اوپر, نیٹ کے اوپر, تو بے شمار سورسز مل جائیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے لیے بڑا اعزاز کہ آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے اور ہمارے ناظرین نے اور ہم نے آپ سے استفادہ کیا. ہم چاہیں گے کہ ہمارے اس ویب ٹی وی کے ساتھ آئندہ بھی آپ کا سلسلہ اور آپ ٹائم ہمیں دیتے رہیں. ایک دفعہ پھر میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. منزل مراد کا یہ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.